خواتین و حضرات، ملتان پاکستان سے آپ کا داستان گو تصدق بخاری عشق و محبت کی ہزار داستان کے سلسلے کی ایک نئی کہانی، نئی داستان، نئی کڑی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور یہ داستان ہم نے یونانی دیو مالا سے لی ہے، اور یہ یونانی دیو مالا کی ایک نہایت دردناک داستان ہے، اور اسے یوریڈیسی اور اوفیس کے عشق کی داستان کہتے ہیں۔ یوریڈیسی اور اوفیس ہزاروں سال پہلے، یہ تب کی بات ہے جب ہزاروں سال پہلے دیوی دیوتا انسانوں کی زندگی میں مداخلت کرتے رہتے تھے۔ اوفیس اپالو دیوتا کا بیٹا تھا اور تھریسا میں ماؤنٹ اولمپس کی چوٹی پر رہتا تھا، جو کہ تقریباً 9000 فٹ بلند ایک پہاڑی چوٹی ہے، جہاں یہ سارے دیوتا اور دیویاں جو یونانی دیومالا کی دیویاں اور دیوتیاں ہیں، یعنی ان کے خدا اور ان کی دیویاں، وہ وہاں رہتی تھیں۔ اوفیس کی 18ویں سالگرہ کے موقع پر اپلو نے اسے سارنگی نما ایک ساز تحفے میں دیا، اس کے باپ نے، اور اسے بجانے کا طریقہ بھی اس کو سکھا دیا۔ جب وہ اس ساز کو بجاتا تو ہر طرف ایک پرکیف موسیقیت پھیل جاتی۔ اوفیس میں قدرت نے بے شمار خوبیاں بھر کے اسے ایک مکمل فنکار بنا دیا تھا۔ وہ شاعر بھی تھا، موسیقار بھی تھا، سنگیت کار، گیت نگار اور خوش الحان گلوکار بھی تھا۔ وہ اس قدر خوشگلو تھا اور اتنی سریلی آواز میں نغمے سوز و گداز کے ساتھ گاتا کہ جنگل کے سب چرند پرند درند، اس کے علاوہ اشجار اور پودے بھی اس کے گیت سن کر وجد میں آ جاتے، مدہوش ہو جاتے، اور اس وحشی جانور اس کے قریب آ کر بیٹھ جاتے اور اس کے سروں سے لطف اٹھاتے۔ اوفیس ایک دیومالی پری یوریڈیسی، جو جنگلوں، دریاؤں، پہاڑی وادیوں میں گھومتی رہتی تھی، کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اور اوفیس نے یوریڈیسی سے شادی کی اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ بدقسمتی سے زمین اور زراعت کا جو دیوتا تھا یونانی، ارسطاؤس، جو چرواہے کے روپ میں جانور چراتا رہتا تھا، وہ بھی یوریڈیسی پر عاشق ہو گیا اور ہر وقت اس کو اپنانے کی تاڑ میں رہتا۔ ایک دن یوریڈیسی کہیں کسی کام سے اکیلی جا رہی تھی کہ ارسطاؤس اس کے پیچھے لگ گیا اور اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے پر تل گیا۔ اس سے بچنے کے لیے وہ بھاگنے لگی یوریڈیسی، اور بھاگتے بھاگتے وہ سانپوں کے جھنڈ میں جا گھسی۔ زہریلے سانپوں نے اسے کاٹ لیا اور وہ فوراً مر گئی۔ اس کے غم میں اوفیس نے ایسا دردناک گیت گایا اور ایسی پرسوز دھنیں چڑھی کہ دیویاں اور دیوتا تک رونے اور آہوزاری کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جس طرح بھارت کی ایک پرانی فلم بیجو باورا ہے، جس میں بھارت یہ گانا گاتا ہے، او دنیا کے رکھوالے سن درد بھرے میں نے نالے، تو اس کا یہ دردناک گیت سن کر ان کا بھگوان اس کا نالا اور پردرد آواز سن کر رونے لگتا ہے۔ کبھی آپ فلم بیجو باورا میں دیکھیں تو اوفیس کا گانا سن کر بھی اس زمانے کے دیوی دیوتا رونے لگے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پھر ان نوحہ کنا دیوتاؤں کی نصیحت پر اوفیس پاتال میں، یعنی مردوں کی
زیر زمین دنیا میں چلا گیا، جہاں ہیڈس اور اس کی بیوی سیفون کی حکومت تھی۔ یہ ہیڈس، یہ اپنا جو ہے پاتال اور مردوں کی دنیا، یہ زمین کے نیچے پائی جاتی ہے، جسے ہم پاتال کہتے ہیں۔ تو وہاں یونانی دیو مالا کے مطابق اور ان کے یقین و ایمان کے مطابق ایک دیوتا ہیڈس اور اس کی بیوی سیفون کی حکومت ہے۔ وہاں جا کر وہ ان میاں بیوی کو ایسے دردناک نغمے سنواتا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور وہ اس سے متاثر ہو کر پوچھتے کہ بولو سنگیت کار، تمہیں کیا انعام دیا جائے؟ اندھا کیا چاہے، 2 آنکھیں۔ اس نے فوراً کہا جناب والا، میری جان یوریڈیسی کو حیات بخش دیں، وہ آپ کے پاس رہ رہی ہے، آپ اس کو زندگی بخش کر میرے ساتھ واپس میری دنیا میں بھیج دینے کی اجازت دے دیں۔ ہیڈس بولا، اے سنگیت کار، آج تک ایسا نہیں ہوا، جو مر گیا وہ مر گیا، اسے ہم کبھی واپس نہیں جانے دیتے۔ ہم کسی فانی کو مردوں کی دنیا سے نکال کر واپس زمین پر بھیج دیں، ایسا کبھی نہیں ہوا، مگر چونکہ ہم تم سے عہد کر چکے ہیں، اس لیے ہم تمہاری بیوی کو تمہارے ساتھ واپس زمین پر بھیج دینے پر آمادہ ہیں اور بھیج رہے ہیں۔ تم آگے آگے چلو، وہ تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، مگر ایک شرط ہے کہ تم نے صبر سے کام لینا ہے، اور جب تک تم دونوں زمین پر نہ پہنچ جاؤ، تم نے پیچھے موڑ کر اپنی بیوی کو نہیں دیکھنا، ورنہ نتیجے کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ وہ شکریہ ادا کر کے آگے آگے چل پڑا، اور اس کے خیال میں اس کی بیوی بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ۔ جب وہ پاتال سے نکل کر زمین پر پہنچنے ہی والا تھا اوفیس، تو یکدم اس کے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ زیوس کے بھائی ہیڈس نے اپنا قول پورا کیا ہے یا نہیں۔ زیوس دنیا کے دیوی دیوتاؤں کا آقا اور مالک ہے، یعنی خداؤں کا خدا ہے، اور اس کا بھائی ہیڈس دنیا کے نیچے جو زمین ہے، یعنی مردوں کی جو زمین ہے، عالم ارواح جو ہے، وہ وہاں کا سربراہ ہے، ہیڈس۔ اب اوفیس نے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہیڈس کے قول کے مطابق میری بیوی میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے یا نہیں، اس کو یاد نہیں رہا کہ مجھے سخت منع کیا گیا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، لیکن اس کے باوجود چونکہ اسے یوریڈیسی کے قدموں کی آواز نہیں آ رہی تھی، اس نے بے اختیار موڑ کر، وہ شک میں مبتلا ہو گیا اور وہ بے اختیار موڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ اس نے یوریڈیسی کی صرف ایک جھلک دیکھی، پھر اس کے بعد وہ اس کی نظروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوشیدہ ہو گئی۔ اوفیس دیوانہ وار مڑا اور پاتال کے اندر جانے کی کوشش کی، مگر وہ 7 دروازے جو پہلے اسے کھلے ملے تھے اب وہ بند ہو چکے تھے، اور اس کی یوریڈیسی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو چکی تھی۔ جب اس نے اپنے قدم باہر زمین پر رکھے تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اسے کوئی درندہ کھا جائے تاکہ وہ دوبارہ یوریڈیسی سے پاتال میں جا کر مل سکے۔ ابھی یہ خیال اس کے دل کے نہاں خانوں میں تھا کہ دیوتاؤں کے بادشاہ زیوس نے آسمانی بجلی کو حکم دیا کہ وہ جا کر اوفیس کو ہلاک کر دے تاکہ وہ پاتال کے رازوں سے دنیا کے انسانوں کو آگاہ نہ کرے۔ لہذا بجلی کا کوندا سیدھا اوفیس پر آ گرا اور وہ
वहीं एक पल में जल कर राख हो गया। और उसके बाद वो अपनी उर्जुरेडेसी से वापस जाके मिल गया हेडिस की दुनिया में, पाताल में। तो ये थी आज की कहानी, ओफियस और यूरिडेसी। मोहतरम सामेईन, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी पेशकश पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों और ग्रुप्स के साथ शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हम आपकी आरा का मुंतज़िर रहेंगे। इस और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।